آپ دیکھ رہے ہیں KM نیوز ڈیجیٹل. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی تازہ نیوز اپڈیٹس. شریف بھائی سنیں آپ کا ہم سنیں آپ مجھے بھی برداشت کرتا تھا اس عالم کا ہر لمحہ حیات جاویدہ خسرو چتر سنسار کا وعدہ چتر تھے سب وہاں خسرو تمہیں ایک مرشد کامل نے بچایا وہاں خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو محمد شمع نے پھر بود شب جائے کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ سمندر کے آگے یہ خطرات ان کا ہے برحال دعوت کا چھپن دیتا ہوں ہمارے شفیع عزیز صاحب میں وہی دوں آپ کو چاہیے اور آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تاثرات خیال بیان کریں کیونکہ اچھے اچھے اسٹیج دیکھیں یہ کوئی آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبل اس کے میں کچھ سناؤں کچھ معذورات جو ہے آپ کی سماعت کے حوالے کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. یہ رنگ برنگی دنیا ہے, رنگ برنگی لوگ ہیں, رنگ برنگی سوچ ہے, رنگ برنگی راستے ہیں اور ایسے رنگوں میں یک رنگ ہو کر جینا کتنا مشکل ہوتا ہے وہ ہر رنگ والا ہی جانتا ہے. آج میں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہا ہوں کہ سنا ساگر صاحب نے مجھے نورانی محفل کا حصہ بنایا. میں آپ لوگوں کا تبریز صاحب کا اور سنا صاحب کا ممنون متشکر. میرے تعلق سے ایک ہوا پھیلا دی گئی ہے کہ شفیق بغیر پیسوں کے پڑھتا نہیں ہے اللہ, لیکن ان لوگوں کو میں آج ایک اعلان کر دوں جہاں پر نعت کی بات ہوتی ہے وہاں میں خود مانگ لوں گا کوئی دے گا کیا مانگوں گا کیا جہاں مانگنا ہے میں وہیں سے مانگوں گا جہاں دنیا مانگتی ہے. رہی بات مشاعروں جہاں غزل کی بات ہے, سرکاری مشاعرے ہیں, سیاسی مشاعرے ہیں, وصول کر کے مشاعرے کر رہے ہیں تو وہ ہمارا حق کیوں نہیں دیتے؟ بہت اپنا پیٹ کیوں بھر رہے ہیں؟ تو وہاں جو ہے بغیر پیسوں کے میں پڑھتا نہیں, لیکن جہاں نعت یا مرخبت کی بات آتی ہے وہاں میرا کوئی قسم کا ڈیمیٹ ہوتا نہیں ہے. تو آئیے یقیناً ثنا ساگر صاحب نے بزم ثنا ساگر کا آغاز کر کے بہت اچھی شروعات کی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اس علاقے کے جتنے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں سب کا میں ممنون و متشکر ہوں, اور خواتین کا بھی میں ممنون و متشکر ہوں کہ مشکات صاحب کو آج آپ لوگوں نے عزت سے نوازا. تو آئیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ مجھے بھی جانا ہے. میں نعت کے چند شعر سے آغاز کرتا ہوں. میں ان خوش نصیب نعت و شعراء میں سے ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں نعتیہ مشاعرے کا حصہ بنایا. مجھے نظامت کا موقع ملا سامنے گنبد اور میں روتا رہا. اس لیے کہ میری زبان کچھ بول نہیں پا رہی تھی, صرف میرے آنکھیں بول رہی تھی. جو اویسی ہیں اسد الدین اویسی, ان کے چچا احمد الدین اویسی مدینہ منورہ میں 50 سال سے مقیم ہیں اور باب علی میں وہ دروازے کے پاس بیٹھتے ہیں. جو بھی ہندوستانی جاتا ہے ان سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے. تو اویسی صاحب نے یہ مشاعرے کے بعد ریاض اور جدہ کے 2 مشاعرے ایمبیسی کی جانب سے منعقد ہوئے تھے. تو ہم لوگ جب مدینہ منورہ پہنچے تو اویسی صاحب نے جو ہے ہم لوگوں کو نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا. یہ مقدر کی بات تھی. جب میں واپس آیا کچھ لوگوں نے پوچھا تو میں نے 4 مصرے کہے. میں وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. حقیقت میں بڑے طوفان کا دھارا موڑ آیا. بڑے طوفان کا حقیقت ایک لفظ پر پہنچیے گا.
حقیقت میں بڑے طوفان کا دھارا موڑ آیا ہوں، ہر ایک فعل ریا سے اپنا ناتا توڑ آیا ہوں۔ حقیقت میں بڑے طوفان کا دھارا موڑ آیا ہوں، ہر ایک فعل ریا سے اپنا ناتا توڑ آیا ہوں۔ میرے آقا کے روزے کی مسلسل دید کی خاطر، میرے آقا کے روزے کی مسلسل دید کی خاطر مدینے کی فضاؤں میں میں آنکھیں چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر سے مکرر۔ حقیقت میں بڑے طوفان کا دھارا موڑ آیا ہوں، ہر ایک فعل ریا سے اپنا ناتا توڑ آیا ہوں۔ میرے آقا کے روزے کی مسلسل دید کی خاطر مدینے کی فضاؤں میں میں آنکھیں چھوڑا، مدینے کی فضاؤں میں آنکھیں چھوڑ آیا ہوں۔ ایک اور چار مصرے دیکھیں کہ نہ پھول ہوتے، نہ کانٹے، نہ گلستاں ہوتا۔ ایک دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لولا کلمہ خلقت الافلاق، میرے حبیب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو اس کائنات کو نہ پھول ہوتے، نہ کانٹے، نہ گلستاں ہوتا، بہار ہوتی نہ اندیشہ خزاں ہوتا۔ نہ پھول ہوتے، نہ کانٹے، نہ گلستاں ہوتا، بہار ہوتی نہ اندیشہ خزاں ہوتا، اگر نہ ہوتا محمد کا نور دنیا میں، نہ چاند تارے، نہ سورج، نہ آسمان۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، مکرر مکرر۔ نہ پھول ہوتے، نہ کانٹے، نہ گلستاں ہوتا، بہار ہوتی نہ اندیشہ خزاں ہوتا، اگر نہ ہوتا محمد کا نور دنیا میں، نہ چاند تارے، نہ سورج، نہ آسمان۔ ایک اور چار اس میں سن لیں کہ جس دن سے کھو گیا ہوں محمد کے پیار میں، صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے کھو گیا محمد کے پیار میں، اس دن سے کچھ نہیں ہے میرے اختیار میں۔ مکرر مکرر، جس دن سے کھو گیا ہوں محمد کے پیار میں، اس دن سے کچھ نہیں ہے میرے اختیار میں۔ دیدار کی تمنا لیے سانس رک گئی، دیدار کی تمنا لیے سانس رک گئی، آنکھیں مگر کھلی ہی نہیں انتظار میں۔ جب سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آنکھیں بند نہیں ہوتی ہیں، بند کرنا پڑتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنکھیں کس کے لیے کھلی رہتی ہیں۔ میں نے مشاعرے میں نظامت کے دوران ابو الاسلام صاحب ایک بڑا عجیب و غریب جملہ کہا تھا۔ دارالسلام، دارالتوحید جو عمرآباد مدرسہ ہے، وہاں پر میں نے ایک بڑے عجیب و غریب جملہ میری زبان سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ بچہ، ننھا بچہ لاشعور ہے، مگر صبح صادق اور صبح کاذب کے درمیان اٹھ جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم میں پیدا ہوا ہو۔ ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، کوئی بھی قوم ہو، وہ بچہ صبح صادق اور صبح کاذب کے درمیان اٹھ جاتا ہے، اپنی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، آنے کے بعد ماں باپ کو دیکھ کر وہ اپنے اپنے راستے اختیار کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی جب روح قبض ہو جاتی ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہے، رشتہ داروں کو بند کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں انتظار کرتا ہے اپنے اس نور اول کا، جس کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے۔ واہ 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 واہ، بات خدا گواہ، دو عالم میں لاجواب ہے آپ، خدا گواہ، دو عالم میں خدا گواہ، دو عالم
میں لاجواب ہیں آپ، فراز عرش کے منظر سے فیضیاب ہیں آپ۔ میری نگاہ عقیدت کی کیا حقیقت ہے، نگاہ رب حقیقی کا انتخاب ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بابا 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 کیا کہنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقیدت میں بڑا عجیب و غریب فیصلہ سنا رہا ہوں، اس کے بعد ایک نعت سنا کہ آپ کو وقت ضائع نہیں کروں گا، کوئی قید نہیں ہے آپ کے لیے وقت۔ صرف 4 مجھے۔ عقیدت میں عابد اسلم صاحب دیکھیں، عقیدت میں در احمد پر جو بھی سر جھکاتے ہیں، عقیدت میں سجدہ نہیں، عقیدت میں واہ 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 عقیدت میں واہ۔ در احمد پر جو بھی سر جھکاتے ہیں، یقیناً رب اکبر سے وہی انعام پاتے ہیں۔ عقیدت میں ریاکاری کو جو بھی کرتے ہیں شامل، واہ واہ لبے ساحل ہی ان سب کے سفینے ڈوب جاتے ہیں۔ واہ واہ۔ جی یقیناً عقیدت میں یقیناً ریاکاری کو جو بھی کرتے ہیں شامل، لبے ساحل ہی ان سب کے سفینے ڈوب جاتے ہیں۔ لبے ساحل کہ ان سب کے سفینے ڈوب جاتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کے نعت کے چند شعر جو دنیا میں میری پہچان بنی، وہ نعت میں سبحان اللہ ارے واہ 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 سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ اس کے تیور دیکھیں آگے۔ دریا دریا ساحل ساحل قطرہ قطرہ شبنم شبنم، اچھا دریا 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 ساحل ساحل قطرہ قطرہ شبنم شبنم، ذرہ ذرہ پتھر پتھر نعت سنائے ہر دم ہر دم۔ سبحان اللہ سبحان دریا اللہ۔ دریا ساحل ساحل قطرہ قطرہ شبنم شبنم، ذرہ ذرہ پتھر پتھر نعت سنائے ہر دم ہر دم۔ حسن مطلع سماعت فرمائے، شمع نبوت روشن روشن کفر کی لو ہے بدھم بدھم۔ اچھا شمع نبوت روشن روشن کفر کی لو ہے مدھم مدھم، غور سے دیکھے سارا عالم نور یقین ہے محکم محکم، غور سے دیکھے سارا عالم نور یقین ہے محکم محکم۔ مسجد مسجد محفل محفل مجلس مجلس جلسہ جلسہ، جی جی جی، مسجد مسجد محفل محفل مجلس مجلس جلسہ جلسہ، آیت آیت سورہ سورہ ذکر نبی ہے پیغام پیغام، آیت آیت سورہ سورہ ذکر نبی ہے پیغام پیغام۔ بستی بستی گلیاں گلیاں آنگن آنگن کوچا کوچا، بستی 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 گلیاں گلیاں آنگن آنگن کوچا کوچا، جنگل جنگل پربت پربت لہراتا ہے حق کا پرچم، جنگل جنگل گلیاں گلیاں بستی بستی گلیاں گلیاں آنگن آنگن کوچا کوچا، جنگل جنگل پربت پربت لہراتا ہے حق کا پرچم، گلشن گلشن صحرا صحرا احمد احمد کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ گلشن گلشن صحرا صحرا احمد احمد کا ہے نعرہ، احمد احمد کا ہے نعرہ، روشن روشن ہو گئے روشن نور نبی سے عالم عالم، نور نبی سے روشن روشن ہو گئے روشن نور نبی سے عالم عالم، پتا پتا بنچا بنچا گاتے ہیں سب ایک ہی نغمہ۔ سردار صاحب، پتا پتا گنچا گنچا گاتے ہیں سب ایک ہی نغمہ، نور محکم اس میں اعظم نام محمد اکرم اکرم، سبحان اللہ پتا پتا گنچا گنچا گاتے ہیں سب ایک ہی نغمہ، نور محکم اس میں اعظم نام محمد اکرم اکرم۔ جلوہ دکھا دو میرے آقا،
अपने शफीक़े रंगीन को जलवा दिखा दो मेरे आका अपने शफीक़े रंगीन को अब आंसू बहा कर चश्मे पीना हो गई उसकी मधम मधम आंसू बहा कर चश्मे पीना हो गई उसकी मधम बोलो भी। दरिया दरिया क्या हो और कुछ अच्छा सुनना चाहिए तो एक दुआया 4 मिसरे आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ जी नहीं दुआया से पहले 4 मिसरे एक मतलब और एक शेर सुनना बात आ ही गई है अहले दुनिया सोचते क्यों है कहाँ है मुस्तफा अगर इसका सानी मिसरा लगा हो तो आपकी दुआएं जरूर चाहूंगा गौर कीजिए सानी मिसरे का इंतजार करें अहले दुनिया अहले दुनिया अहले दुनिया सोचते क्यों है कहाँ है मुस्तफा अरे सोच जिस खत्म होती है वहाँ अरे वाह 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 अरे वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान दुनिया अल्लाह सोचते क्यों है सोचते क्यों है कहाँ है मुस्तफा सोच जिस खत्म होती है वहाँ है मुस्तफा इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगा देखिए हाफिज साहब मैं भी एक अजीब व गरीब देखिए नाक कहना तलवार के धार से गुजरने के बराबर बेशक वाह 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 अगर इधर गए तो भी गए उधर गए तो भी गए पुलसिरात से गुजरने का नाम ना कहना वाह अहले दुनिया अहले दुनिया अहले दुनिया सोचते क्यों है कहाँ है मुस्तफा सोच जिस जा खत्म होती है वहाँ है मुस्तफा है खिरत तो इब्तिदा से काइले वहदानियत किसी को शक नहीं होना चाहिए है खिरत तो इब्तिदा से काइले वहदानियत दिल मगर मजसूब है जिसमें निहा है मुस्तफा वाह 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 अहले जुनून और अहले खिरत दो रास्ते इब्तिदा से चले हैं उलमा इकराम का एक तबका है वो अहले खिरत है वो अपनी सरहदें पार नहीं करना चाहते अहले जुनून को कौन रोकेगा शहीद को कौन रोक सकता है बहलोल दाना को कोई रोक नहीं पाया तो एक अहले जुनून की मंजिल अलग होती है जो है दुआ फुरकत में उठने वाली ये आहें न बंद हो फुरकत में उठने वाली ये आहें न बंद हो जब तक न देख लो तुम्हें सांसें न बंद हो फुरकत में उठने वाली ये आहें न बंद हो जब तक न देख लो उन्हें सांसें न बंद हो दीदारे नूर हक की तमन्ना है हर घड़ी यार मैं मर गया भी तो आंखें न बंद हो